میں ایک طرح کی جادوئی دنیا میں تھا۔ دور میرے بالکل سامنے وہ مقام تھا جہاں پر جوگی جوگ لیتے تھے۔ گھنا جنگل تھا۔ اس کے ساتھ وہ میدان تھا جہاں پر حضرت سید داؤد شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ڈنڈا جس نے نت جوگی کا جادو توڑا تھا وہ نصب ہوا تھا، اور میں اس مقام پر کھڑا تھا جہاں پر ہزاروں فٹ کی بلند چوٹی جو جہلم کی سب سے بلند چوٹی ہے، وہاں پر بالا ناتھ جوگی اپنی عبادت اور ریاضت کیا کرتا تھا۔ یہاں پر ہر جانب گہری خاموشی، سناٹا تھا۔ سکون ذہن میں اتری جا رہا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کئی صدیاں پہلے روایت کے مطابق خطہ پٹھار کے صوفی بزرگ حضرت داؤد شاہ حقانی نے ہندو جوگی جو اس مقام ٹلہ جوگیاں پر جادو کی یونیورسٹی قائم کیے ہوئے تھا، آپ کے ڈنڈے نے اسے ہوا میں اڑ کر مارتے مارتے یہاں پر لا کر مار چھوڑا تھا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہم اسلام آباد سے نکلے اور جیپ پر جہلم کے راستے سے قلعہ روہتاس میں داخل ہوئے۔ جی ہاں، وہی قلعہ روہتاس جو آج تک ناقابل تسخیر رہا، اور اس کے دروازوں پر روحانی پہرے آج بھی موجود ہیں۔ یہاں سے آپ کا جانے کو جی نہیں کرے گا، لیکن آگے راستہ کٹھن ہے۔ صحرائی اور پہاڑی راستہ آپ کو اس جادوئی مقام تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جیپ راستے میں کیسے کھڑی ہوگی، خراب ہو گئی ہے یا کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے جو دوست ہیں عاصم میر صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی جیپ نکالیں گے۔ یہ کیسے جیپ نکالتے ہیں، آئیے اس مشکل راستے سے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہٹو پیچھو، جو پیچھو۔
اور پھر آپ تھکا دینے والے سفر کے بعد اس میدان میں پہنچتے ہیں جہاں وہ قلعہ یعنی ڈنڈا نصب ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تک قلعہ رہے گا تب تک یہ ٹلہ یعنی یہ پہاڑ قائم رہے گا۔ ناظرین، حضرت داؤد شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت آج بھی خطہ پوٹھار میں موجود ہے، اور یہ قصہ پورے خطہ پوٹھار میں مشہور ہے اور زبان زدِ سر عام ہے کہ حضرت داؤد شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا تھا یا پھر ڈنڈا تھا، جس نے یہاں پر نتھ جوگی کو، جس کا یہاں پر راج تھا اور لوگوں کو وہ بہت تنگ کیا کرتا تھا، وہ جب یہاں پر آیا تو اس نے یہاں کی رعایا کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت یہاں پر ہر طرف ہندو راج تھا اور یہاں پر جو حکمرانی تھی اس وقت منگو رانی کی تھی۔ جی ہاں، وہی منگو رانی جو گکھڑ ملکہ تھی، اور اپنے خاوند کے بعد اس نے یہاں پر اس پورے خطے میں حکمرانی کی۔ اس کی حکمرانی کے آثار اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آج بھی آپ جا کر منگلا ڈیم اور جہلم کے مختلف مقامات پر تاریخی قلعے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ گکھڑ حکمرانوں کی حکمرانی کا آج بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مرد قلندر حضرت داؤد شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس خطہ سرزمین پر بھیجا تو اس وقت یہاں پر ہندو سامراج تھا، جگہ جگہ پر ہندوؤں کی حکومت تھی، اور یہ جو مقام ہے ٹلہ جوگیاں، یہاں پر جوگیوں کی بہت بڑی یونیورسٹی قائم تھی۔ یہاں پر جوگی اپنی عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے اور مختلف علوم سیکھتے تھے، کیونکہ یہ جگہ بہت ہائٹ پر واقع تھی۔ یہاں سے وہ اپنے علوم سیکھ کر اس خطہ پٹھار کے مختلف علاقوں میں جاتے اور لوگ ان کے اوپر منتیں مرادیں چڑھایا کرتے تھے۔ جب آپ یہاں پر پہنچے تو ایک جگہ پر آپ کا اس بالا ناتھ، اس نتھ جوگی کے ساتھ روحانی مقابلہ ہو گیا، اور جو روایت میں مشہور ہے وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ نتھ جوگی نے آپ کو مقابلے کے لیے للکارا، تو آپ نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اڑ کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا تو تم بھی اڑو، میں بھی اڑوں گا۔ جب نتھ جوگی اڑا تو آپ نے اپنا ڈنڈا ہوا میں لہرا دیا۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنا جوتا لہرایا، لیکن کیونکہ یہاں پر ٹلہ جوگیاں کے اوپر ڈنڈے کی کہانی زیادہ مشہور ہے تو ہم زیادہ تر اسی پر فوکس کرتے ہیں کہ وہ ڈنڈا تھا یعنی قلعہ تھا۔ تو آپ کا ڈنڈا ہوا میں اڑنے لگا، اور اڑتے اڑتے یہ جو سامنے آپ کو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ پورا ہوائی مناظر، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ ڈنڈا نتھ جوگی کو مارتا رہا، اور مارتے مارتے یہاں پر اس کی جو یونیورسٹی تھی جوگیوں کی، یہاں پر اس نے نتھ جوگی کو مار ڈالا، اور اس طرح نتھ جوگی کا جادو ختم ہو گیا۔ اس میدان کے ساتھ یہ سیڑھیاں آپ کو جادوئی یونیورسٹی میں لے جائیں گی، جہاں بابا گرو نانک نے اور کئی اولیاء اکرام نے بھی چلہ کشی کی۔
تاریخ کی کتابوں میں اس مقام کے حوالے سے کافی ذکر ملتا ہے، جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ مشہور یہاں کے حکمران راجہ پوروس کو اس کے ہاتھی نے اسی مقام کے اوپر بول کر یہ بتایا تھا کہ جو مشہور بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ آ رہا ہے وہ تمہیں شکست دے گا، اور اسی حوالے سے یہ مقام بھی بہت اہم جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر رانجھا بھی آ کر جوگی ہوا تھا۔ اس جادوئی دنیا کا ایک کونا اسی پہاڑی کے دوسرے حصے میں ہے، جسے ابھی تک مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا، اور ہمارا یہ سفر ابھی جاری ہے۔